بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اپنے درس قرآن کے سبق نمبر 9 کا آغاز کر رہے ہیں سورۃ البقرہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم نے جتنا سبق پڑھنا ہوا اس کی پہلے عبارت پڑھیں گے، اتنی آیات کریمہ پڑھیں گے، پھر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر کرتے جائیں گے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو قول ہے، جمہور قول ہے، وہ یہی ہے کہ ان کی مراد اللہ جانتا ہے، اور کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں، یعنی اللہ اور اس کا رسول یہ بہتر جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ یہ ایسی اور لا ریب کتاب ہے جس کی ایسی روشن دلیلیں ہیں اور اپنی ایسی حقانیت کی دلیلیں رکھتا ہے کہ بندہ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ ایسی لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ شک کرے گا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اور شک اس چیز میں کیا جاتا ہے جس کی حقانیت کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو۔ تو قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے، ایسی پیاری کتاب ہے، ایسی اکمل کتاب ہے کہ جو اپنی حقانیت کی، اپنے حق ہونے کی واضح دلیلیں رکھتی ہے، کہ جس کو جاننے کے بعد ہر عقل مند اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیا کہ یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اور یہ قرآن حق کتاب ہے۔ یہ بندہ، ہر بندہ جو عقل مند ہو، جو باشعور بندہ ہو، جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کی دلیلیں سمجھتا ہے، تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں، یہ کلام الہی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین یہ بھی قرآن پاک کا ایک وصف ہے، اور یہ اس آیہ کریمہ میں قرآن پاک کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت۔ اب ویسے تو سارا قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، کہ جو بندہ قرآن کو پڑھے گا، اگر وہ اس کے اندر عقل ہوئی، اس کے اندر سینس ہوا، شعور ہوا، تو وہ قرآن کو پڑھ کے سیدھی راہ کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت یافتہ ہے، لیکن خصوصی طور پر قرآن پاک سے نفع صرف متقین اٹھاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ھدی للمتقین بیان کیا گیا ہے۔ ویسے سورۃ البقرہ میں قرآن پاک کی ایک وصف بیان کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ھدی للناس کے الفاظ ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہاں پر ھدی للمتقین ذکر کرنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ قرآن سب کے لیے ہدایت ضرور ہے، لیکن بالخصوص متقین کے لیے ہدایت ہے، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف رکھتا ہے، جو تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، وہی قرآن پاک سے ہدایت پاتا ہے۔ اب یہاں پر متقین کا ذکر کیا گیا، تقوی کا ذکر کیا گیا اس آیہ کریمہ میں، تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی سے مراد کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں نفس کو خوف کی چیز سے بچانا،
اور صوفیاء نے، اہل طریقت نے، بزرگان دین نے اس کا ایک اور معنی بھی کیا ہے اور بہت خوبصورت معنی کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے، یعنی جو چیز اللہ نے منع فرمائی ہے، جس راستے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو بندے کو اللہ اس راستے پہ نہ پائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو یہ تقویٰ ہر بندے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ ہی کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقویٰ کے ساتھ، یعنی رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے کسی بندے کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ اگر بندہ اللہ کے حضور معزز ہونا چاہتا ہے، اپنا رتبہ چاہتا ہے، تو پھر اسے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا، پرہیزگاری اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے افضل بندہ وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ تو بندے کو تقویٰ اختیار کر کے اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب ارشاد فرماتا ہے، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور مجھ سے ڈرے گا، جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اب یہ حدیث بارکہ میں واضح الفاظ ہے کہ فرمایا اللہ ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ تو ایک مقولہ بھی مشہور ہے، جو ایک سے نہیں ڈرتا وہ پھر ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ تو جو ہر ایک سے ڈرتا ہے تو وہ ایک سے نہیں ڈرتا۔ تو بندے کو ایک سے ڈرنا چاہیے تاکہ ہر ایک سے نہ ڈرے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، تو پھر کیا ہوگا کہ بندہ پھر ہر ایک سے نہیں ڈرے گا۔ تو جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا، تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا پھر اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو اس خوف کی وجہ سے معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے بندے کو تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، پرہیزگاری، اللہ کا خوف بندے کو دل میں ہر وقت رکھنا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب یہاں سے لے کر ہم المفلحون تک اللہ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی دو جو آیات کریمہ ہیں اس میں خالق کائنات نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ظاہری اور باطنی طور پر کافر ہیں۔ پھر اس سے آگے 13 آیات مسلسل ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں جو منافق تھے، یعنی ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور باطنی طور پر کفار کے ساتھ تھے۔ تو 13 آیاتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اسباق میں ہر ایک آیت کا شان نزول بھی بیان کریں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آیت کس کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے یا کافروں کے لیے ہے یا منافقوں کے لیے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چاہیں گے۔ اور جو یہ آیہ کریمہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جیسے میں نے پہلے بتا دیا، یہاں سے لے کر ہم المفلحون تک یہ تینوں آیات کریمہ متقین کی نشانیوں میں ہے اور متقین کی صفات میں ہے کہ جو متقین ہے ان کی صفات کون کون سی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے آیہ کریمہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں 3 صفات بیان کی گئی متقین کی۔ پہلی الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب سے مراد کیا ہے؟ غیب سے مراد ہے وہ تمام چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، یعنی جن کو ہم نہیں جانتے اور صرف حضور علیہ السلام نے ہم کو بتایا تو ہم اس پہ ایمان لے آئے۔ جس طرح کہ قیامت آنی ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اعمال نامہ تولا جائے گا، حساب ہوگا، سزا و جزا ہوگی، تو یہ ہے غیب کی باتیں۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے آنکھوں سے ان کا مشاہدہ نہیں کیا، صرف حضور نے بتایا تو ہم نے سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا۔ تو یہ متقین کی نشانی ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو بعض علماء نے یہاں پر جو لفظ غیب ہے اس سے دل بھی مراد لیا ہے
بعض مفسرین نے تفسیر کرتے ہوئے غیب سے مراد دل لیا ہے، قلب مراد لیا ہے، تو اس صورت میں پھر آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، یعنی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ یوں ہو جائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ میں لفظ ایمان کو ذکر کیا گیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، لفظ ایمان کا ذکر کیا گیا۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے عمل، اور ایک ہوتا ہے غیب۔ ہم اس کی مختصر سی وضاحت کریں گے۔ ایمان کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور اگر کسی ایک بھی ضروریات دین کا انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا۔ اسے ایمان کہتے ہیں، جو بھی دین کی ضروریات ہیں ان پر ایمان لانا، اسے ایمان کہتے ہیں، سچے دل سے ان کی تصدیق کرنا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کسے کہتے ہیں؟ عمل ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اگر ہم عمل ایمان میں داخل کریں گے کہ بندہ ایمان کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، ایمان حضور پر لے آئے، تو پھر اس کے بعد عمل بھی کرے تو پھر ایمان والا ہوگا، تو یہ عمل کی قید ایمان کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم کے ایسے صحابی بھی ہیں جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا حضور کا، ایک ساتھ یا دو ساتھ، ایک گھڑیاں یا دو گھڑیاں وہ زندہ رہے کلمہ پڑھنے کے بعد، پھر وہ فوراً فوت ہو گئے۔ تو اب ان کو ہم معاذ اللہ بے ایمان نہیں کہیں گے، بلکہ ان کا ایمان ہم سے کروڑوں درجے افضل ہے۔ انہوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی ایمان کی حالت میں زیارت کی ہے۔ تو اس لیے ایمان میں عمل داخل نہیں ہے، عمل الگ ہے، ایمان الگ ہے، اس لیے عمل کو ایمان کے ساتھ الگ ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اسی آیہ کریمہ میں بھی پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر کیا گیا۔ تو ایمان ہوتا ہے ضروریات دین پہ عمل کرنا اور سچے دل سے تصدیق کرنا، اور عمل ہے نماز روزے کی ادائیگی کرنا۔ تو یہ امان و ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ اب آتے ہیں غیب کی طرف کہ غیب کیا چیز ہے۔ غیب جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں، جن کو ہم اپنے حواس کے ساتھ، اپنی عقلوں کے ساتھ جان نہیں سکتے۔ اب غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ غیب ہے جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ ہے علم غیب ذاتی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے جو ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی وہ خاص ہے۔ اب جہاں پہ غیر اللہ سے علم کی نفی کی گئی ہے، وہاں سے اس علم کی نفی کی گئی ہے کہ اس کا علم اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ تو جہاں پہ بھی غیر اللہ کی نفی کی جاتی ہے علم سے، تو وہاں سے یہی علم مراد ہوتا ہے۔ اور دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ وہ علم جو دلیل سے حاصل ہو جاتا ہے، جس طرح کہ پہلے انبیاء کے احوال اور پہلے انبیاء کی امتوں کے احوال، قیامت کے احوال، جس طرح حدیث مبارکہ میں کریم آقا نے بتایا قیامت آئے گی، ایسے ایسے ہوگا۔ حدیثیں بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت الدن یہ بھی ہوگا، ایسے لوگ بھی آئیں گے، ایسے لوگ بھی آئیں گے، ان کا نام اعمال ایسا ہوگا تو میں پھر ان کی مدد کروں گا۔ تو یہ جو اللہ تک کے پیارے محبوب نے سب کچھ بتایا، یہ وہ علم ہے جو دلیل سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ بھی غیر اللہ کے ساتھ علم خاص ہے، تو وہاں پہ یہی علم مراد ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو اپنی عطا سے علم دیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اور یہ اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا یہ قطعی کفر ہے۔ یعنی بندہ کو یہ کہے کہ ایسی ہستی ہے، نبی ہے، ولی ہے، غوث ہے، قطب ہے، کہ اس کا جو بھی علم ہے اس کا ذاتی علم ہے، تو کسی کا ذاتی علم ایک ذرے کے برابر بھی ماننا اللہ کی ذات کے علاوہ یہ کفر ہے۔ جس کا بھی علم ہے اس کو اللہ نے ہی عطا کیا ہے، ہر بندے کا علم عطائی ہے، ذاتی علم صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ذاتی علم نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس آیہ کریمہ کے اگلے حصے کی طرف، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، کہ پہلے صفت بیان کی گئی متقین کی کہ وہ بے دیکھے ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت بیان کی گئی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم
کرتے ہیں۔ اب نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے کہ ظاہری اور باطنی طور پر نماز کے حقوق کو ادا کرنا۔ ظاہری طور پر یہ ہے کہ نماز کو وقت پہ ادا کرنا، وقت کی پابندی کرنا، اور باطنی طور پر یہ ہے کہ نماز جب بندہ پڑھنے کے لیے آ جائے تو پھر اپنے دل کو لوگوں کے خیالوں سے، دنیا کے خیالوں سے پاک کر کے، اپنے دل کو اچھا کر کے، صاف ستھرا کر کے، لوگوں کے خیالوں سے دور کر کے صرف اللہ کے خیال کو اپنے دل میں لے آئے اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں کہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے حضور جھک جانا اور نماز کو ادا کرنا۔ تو نماز کے ضمن میں بھی بہت سی آیات کریمہ بھی ہیں قرآن پاک میں، جس طرح خالق کائنات نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کا شان کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، فرمایا یہی لوگ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو بندہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنی نمازوں کو وقت پہ ادا کرتا ہے، غیر اللہ کا خیال نماز میں نہیں آنے دیتا، تو اس بارے میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، بہت اچھی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی اس کے راوی ہیں، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اللہ اس کے پچھلے گناہ تمام معاف فرما دیتا ہے۔ تو بندہ 2 رکعت نماز کی ایسی شان ہے جو خیالات سے پاک ہو کہ پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو بندہ اگر دن میں 5 وقت ہی ایسی نمازیں پڑھے تو پھر بندے کا شان کا عالم کیا ہوگا، پھر اللہ اس کو کیسا رتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ جنت کی میراث پائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک اور اس آیہ کریمہ میں متقین کا وصف بیان کیا گیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے ایک قول تو علماء نے یہ بیان کیا ہے، اس سے مراد ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، کہ جو زکوٰۃ آتی ہے اپنے مال سے، اپنی رقم سے زکوٰۃ ادا کر دینا، ایک یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام صدقات نافلہ، جس طرح مدرسوں میں خرچ کر دینا، مساجد میں خرچ کر دینا، طلباء کی خدمت کر دینا، درویشوں کی خدمت کر دینا، یا کسی کے لیے ایصال ثواب کر دینا، تو یہ سب چیز بھی مما رزقناہم ینفقون میں شامل ہے۔ اور خرچ کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے قرآن نے ہم کو بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بندہ اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے، اپنی اولاد کو نہ کھلا سکے نہ پلا سکے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ ملا کے نہ رکھو، وَلَا تَبْسُطْهَا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور آگے فرمایا اور نہ پورا کھول دو، کہ یہ نہیں کہ اپنے ہاتھ کو تنگ ہی کر لو، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور فرمایا ایسے بھی نہیں کرنا کہ پورا ہی کھول دو، جو مال ہے جتنا مال ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، پھر کیا ہوگا فتقعد ملوما محسورا، پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ گے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے، نہ زیادہ خرچ کریں نہ کم خرچ کریں۔ اگر بندے کے پاس 1000 روپے ہے تو اس میں سے 200 روپے یا 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو میانہ روی سے کام لینا چاہیے، نہ ہی بندے کو زیادہ خرچ کرنا چاہیے کہ وہ پھر دیکھتا ہی رہ جائے کہ مال اب کہاں سے آئے گا، کہاں سے کھاؤں گا، اپنی اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا، ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی کنجوسی کرنی چاہیے، بلکہ میانہ روی بندے کو اختیار کرنے چاہیے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا آپ سے پہلوں پر، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں بھی متقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ما انزل الیک سے مراد قرآن پاک ہے، اور پوری شریعت مراد ہے، یعنی جو شریعت حضور پاک لے کے آئے، جو کتاب آپ لے کے آئے اس پر ایمان لاتے ہیں۔
وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے جو کتابیں اللہ نے پہلے انبیاء کو نازل کی، یعنی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور بھی صحیفے ہیں، اور بھی اللہ نے معجزات اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، تو ان کو بھی مانتا ہے، اور جو مانتا ہے وہی متقین ہے، اور بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس سے آخرت پر یقین رکھنے سے مراد کیا ہے کہ آخرت کے دن، قیامت والے دن جو ہوگا، جزا سزا جو بھی ہوگی، ہر اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن بندہ ڈائریکٹ جنت میں نہیں چلا جائے گا، نہ ہی بندہ ڈائریکٹ دوزخ میں چلا جائے گا، جس طرح کہ یہودی اور عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جنت تو ہے ہی ہمارے لیے، ہم جنت میں داخل ہوں گے، جنت کے علاوہ ہم کہیں اور نہیں جا سکتے۔ بالخصوص یہودی یہ کہتے تھے کہ جس طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 میں بھی آئے گا، اور آیت نمبر 80 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، ہم جنت میں جائیں گے، اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند گھڑیوں کے لیے جائیں گے، پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، متقین وہ لوگ ہیں جو قیامت والے دن جزا سزا ہر چیز پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور شک نہیں اس میں کرتے کہ جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی، بندے کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کو صلہ دیا جائے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے میں یہ تمام صفات ہوں گی کہ پہلا وہ بے دیکھے ایمان لے آئے، پھر کیا کرے، نماز قائم کرے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے، اور جو نازل کیا گیا حضور پر اس پر ایمان لے کے آئے، جو پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے کے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے کے آئے، جس بندے میں یہ صفات اکٹھی ہو جائیں گی، یہ چیزیں جمع ہو جائیں گی، تو پھر اللہ نے اس کے لیے فرمایا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، جس میں یہ تمام چیزیں ہوں گی، جو تمام چیزوں کو ماننے گا دل و جان سے، تو فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ جو تمام چیزیں بیان کی گئی ہیں، اس میں سے ہر ایک چیز پر بن دیکھے ایمان لے کے آئے، اور ہر ایک چیز کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرے، تاکہ جو اس آیت کا بندہ، ہر بندہ اس آیت کا مصداق ٹھہرے کہ اللہ نے فرمایا جس میں یہ چیزیں ہوگی وہ بندہ ہدایت پر ہوگا، اور وہ بندہ کامیابی پانے والا ہوگا۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت نصیب ہو، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، تو اس بندے کو ان چیزوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا آج کا سبق اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔